الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وأنا على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور بہت بڑا احسان ہے کہ آج کے اس مبارک دن میں، اس مبارک وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائی۔ اس وقت معلوم ہوا کہ آپ حضرات کے یہاں کشمیر سے کچھ حضرات دین کی طلب لے کر ہماری اصلاح کے لیے کوشش کرتے ہوئے یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو، کوششوں کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اور ان کی وجہ سے ہم کو بھی بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ دوسرا، خاص طور پر آج ایک نکاح ہے، اس نکاح کے سلسلے میں مجھے مدعو کیا گیا ہے، اس وجہ سے میرا آج یہاں حاضر ہونا ہوا۔ پہلی بات کا تقاضا تو یہ تھا کہ کچھ تبلیغی لائن ہی سے بات کی جائے۔ بیچارے اتنی محنت سے، اتنے لمبے زمانے سے یہاں پر نکلے ہوئے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، تکلیف اٹھا رہے ہیں، تو ان کی نصرت کے لیے کچھ بات کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ خیال ہے کہ جس آدمی نے شادی کے نکاح کے لیے دعوت دی ہے تو نکاح کے سلسلے میں کچھ بات کرنی چاہیے۔ اور تیسرا یہ کہ جمعہ کے یہاں عامةً آپ حضرات کے یہاں واعظ بھی ہو رہا ہے، تو ان تینوں چیزوں کے لیے میں نے ذہن میں یہ بات سوچی، کوئی ایسی بات کہی جائے کہ وہ تینوں جماعتوں کے لیے یا تینوں باتوں کے لیے مؤثر ہو، مفید ہو۔ اس وجہ سے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی یہ آیت ابھی تلاوت کی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اور احسان اگر ہم دیکھیں تو ہر آن اور ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی ہمارے اوپر نعمتیں، رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے بہت ساری دنیاوی، دینی، ہر قسم کی نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، لیکن ہم لوگ کچھ دنیا میں ایسے محو ہو گئے، دنیاوی نعمتوں میں ایسے مشغول ہو گئے کہ دنیاوی نعمتیں ہمیں دکھائی دیتی ہے، روحانی اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں
وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ ہر آن اور ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے اوپر برستی رہتی ہے۔ ان نعمتوں کا کبھی ہم شکریہ تک ادا نہیں کرتے۔ اولاً تو ہم نعمتوں کو نعمت ہی نہیں سمجھتے، تو پھر شکریہ ادا کیسے کریں گے؟ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ہمیں جو نعمت دی ہے وہ ایمان کی نعمت دی ہے، اور یہ ایمان کی نعمت ساری نعمتوں سے افضل ہے۔ ہر نعمت کی کچھ نہ کچھ قیمت کی جا سکتی ہے، دنیاوی نعمتوں کی بھی کچھ نہ کچھ قیمت کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ جل جلالہ و امن والہ نے محض اپنے فضل و کرم سے جو ہمیں ایمان دیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم اور اتنا بڑا احسان ہے کہ ساری زندگی ہم اس کا شکریہ ادا کرتے رہیں تو بھی ادا نہیں کر سکتے۔ نعمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت ہمیں دی ہے، یہ بہت ہی اونچی نعمت ہے۔ اس کے بعد اگر ہم غور کریں اور دیکھیں تو اللہ جل جلالہ و امن والوں نے 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے، اور بعض رسول تو اس میں بہت ہی اونچے ہیں، خلیل اللہ کا درجہ ہے، بعض رسول ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ کلیم اللہ کا درجہ ہے۔ بہرحال ان سارے رسولوں میں اللہ جل جلالہ و امن والوں نے محض اپنے فضل و کرم سے، ہم نے مانگا نہیں تھا، مطالبہ نہیں کیا تھا، کچھ بھی نہیں کیا تھا، لیکن اللہ جل جلالہ نے ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول دیا جو سارے رسولوں کے سردار ہیں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں جو درجہ ملا امت محمدیہ کو، ہمیں کہنے میں ذرا مجھے ڈر بھی لگا، اس وجہ سے کہ ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، نافرمان ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو جو فضیلت حاصل ہے، جو برکت حاصل ہے، حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ و امن والوں نے بتایا کہ موسیٰ، میں ایک امت پیدا کرنے والا ہوں، اور وہ امت ایسی ہوگی، ایسی ہوگی، ایسی ہوگی، ایسی ہوگی۔ اس امت کی ساری فضیلتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیان کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں اور اونچے درجے کے رسول ہیں۔ ابھی کلیم اللہ کی تفصیل بتانے جاؤں گا تو وقت ہو جائے گا، اس لیے میں صرف اتنا بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست اگر کسی سے بات کی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، لیکن اتنے اونچے درجے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ مجھے اس امت میں سے بنا دیجئے جس امت کو آپ نے اتنی بڑی فضیلت دی ہے۔ ایک مرتبہ UK میں اعتکاف میں تھا، مسجدوں میں کتب خانہ تھا، کتابیں تھی، ایک کتاب میں نے اٹھائی، اس کا مطالعہ کرنے لگا۔ اس مطالعے میں ایک جگہ میں نے کیا پڑھا وہ بتانا چاہ رہا ہوں میں۔ اس میں بتا کہ موسیٰ میں ایک امت کو پیدا کرنے والا ہوں، اور وہ امت ہوا میں پرندوں کی طرح اڑتی ہوئی آ کر میرے مکان کی بیت اللہ کی زیارت کرے گی اور بیت اللہ کی حج کرے گی۔ ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں تو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تو یہی کہا جا سکتا تھا۔ اسی وقت میرے دل میں آیا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو کتنی سہولت عطا فرمائی کہ مکہ کے جانے کے لیے، مدینہ منورہ جانے کے لیے، حج کے لیے، عمرہ کے لیے ہوائی جہاز میں بیٹھ کر ہم جاتے ہیں، جیسے اڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں، پرندے جا رہے ہیں۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری فضیلت بتائی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ مجھے بھی اس امت میں سے بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تو میرا رسول ہے، کلیم اللہ ہے، میں تم کو اس امت میں سے نہیں بنا سکتا۔ اور یہی حال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہونے کے باوجود انہوں نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کو میں اس امت میں بناؤں گا۔ چنانچہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دوبارہ اتریں گے، اور یہ ساری تفصیلات آپ حضرات جانتے ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ امت محمدیہ، ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے ہمارا کتنا اونچا درجہ ہے، کتنا اونچا مرتبہ ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے اگر میں بتانا شروع کر دوں تو وقت سارا اسی میں چلا جائے گا۔ ایک حدیث یاد آ گئی، اللہ جل جلالہ وہ امن والوں نے قوم سے کہا کہ صبح سے لے کر مغرب تک، سورج ڈوبنے تک تم کام کرو، تم کو ایک قرات معاوضہ بدلہ دیا جائے گا، نوکری کے ایک قرات تم کو معاوضہ دیا جائے گا۔ انہوں نے کام کرنا شروع کیا، سورج نکلنے کے بعد سے انہوں نے کام کرنا شروع کیا، کام کرتے 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 12 بجے تھک گئے وہ، اور تھکنے کے بعد انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ ہم سے کام نہیں ہوتا، ہم نے ابھی اتنا کیا بس، اب ہم آگے نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک دوسری قوم آئی، اللہ جل جلالہ و امن والوں نے انہیں کہا کہ ان لوگوں نے تو کام کرنے سے انکار کر دیا، اب 12 بجے سے لے کر غروب آفتاب تک وقت ہے، تم کام کرو، تم کو بھی اتنا ہی معاوضہ دیا جائے گا۔ انہوں نے کام کرنا شروع کیا، کام کرتے کرتے عصر کا وقت ہو گیا تو وہ بھی تھک گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیسری قوم آئی، تیسری امت آئی، اس تیسری امت کو کہا کہ غروب شمس تک تم کام کرو، تم کو معاوضہ دیا جائے گا، اور انہوں نے کام کرنا شروع کیا۔ غروب آفتاب تک انہوں نے پوری طریقے سے کام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جماعت کو جنہوں نے 12 بجے تک کام کیا تھا، تقریباً 6 گھنٹے کام کیا تھا، ان کو جو عوض بدلہ مقرر کیا گیا تھا ایک قرات کا وہ ان کو دے دیا۔ دوسری جماعت آئی، انہوں نے 3 گھنٹے کام کیے تھے، 12 سے 3 یا 4 گھنٹے کام کیے۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے کام تو 4 گھنٹے کیے لیکن اس کو بھی پورا معاوضہ دے دیا۔ تیسری جماعت آئی جنہوں نے صرف 3 گھنٹے کام کیے، عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہی 3 گھنٹے کا ہوتا ہے، 3 گھنٹے انہوں نے کام کیے، 2 گھنٹے کام کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو معاوضہ دیا ایک قرات، اس کی جگہ پر ڈبل معاوضہ دیا، 2 قرات ان کو دی۔ اب وہ دونوں جماعتوں نے کہا کہ ہم سے زیادہ کام لیا گیا، 6 گھنٹے کام لیا گیا، 4 گھنٹے کام لیا گیا اور ایک قرات دی، اور ان سے 2 گھنٹے کام لیا گیا اور 2 قرات دی۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے فرمایا کہ میں نے تمہارے پر کوئی ظلم کیا؟ جتنا وقت اور جتنا معاوضہ، جتنا بدلہ، جتنی قیمت، جتنی وقت طے کیا گیا تھا اتنا تم نے کام نہیں کیا، پھر بھی میں نے تم کو پورا معاوضہ بدلہ دے دیا۔ وہ دوسری قوم، تیسری قوم کو جو میں نے ڈبل دیا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ میرا فضل ہے، میری مہربانی ہے، میں مہربانی جس کے اوپر چاہے کروں، تم اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے۔ یہ حدیث ہے پوری۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی جماعت جو تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والی جماعت تھی، ان کے احکام بھی سخت تھے، 4 گھنٹے کام بھی ان سے سختی سے لیا گیا۔ دوسری جماعت تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی جماعت تھی، پہلے کے مقابلے میں ذرا ان کے احکام آسان تھے۔ اور یہ تیسری جماعت جو تھی جن کا وقت تھوڑا تھا، یہ امت محمدیہ ہے،
کہ کام بھی تھوڑا سا کیا اور بدلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ دیا۔ اس بدلے میں ایک اور مثال بتا دوں، شاید اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ وقت تو جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ تو رہ جائے گا، لیکن چلو جو بات بھی سمجھ میں آ جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے۔ اللہ جل جلالہ کے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں، مقرب سے مقرب فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام، وہ بھی اس جگہ پر موجود نہیں۔ اللہ جل جلالہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہو رہی، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد، میں 50 نمازیں تمہارے اوپر فرض کرتا ہوں، تم اور تمہاری امت 50 نماز کو پڑھے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ اللہ جل جلالہ کے حضور میں حاضر ہونے کے لیے اللہ کے ساتھ محبت ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اور جن کو جن کے ساتھ محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، وہ ان سے ملنے کے تو بہانے تلاش کیا کرتا ہے۔ یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود 50 مرتبہ اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، وہاں سے نیچے اترے، حضرت 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس نوجوان کو، انسان کو اللہ جل جلالہ و امن والوں نے اتنا اونچا درجہ دیا کہ بدن کے ساتھ، جسم و جسمانیت کے ساتھ اپنے پاس بلایا، تو ضرور ان کو کچھ نعمت بھی، ہدیہ بھی زیادہ ہی ملا ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ملا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت خوش، اور ہونا ہی چاہیے خوش۔ سمجھ میں، اپنے محبوب کو اگر 50 مرتبہ ملنے کا موقع ملے تو کون سا عاشق ہوگا جس کو ناراضگی ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 50 نمازیں مجھے ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ادھر آؤ، ادھر آؤ، تم نے ابھی اس قوم کو دیکھا نہیں، میں دنیا میں رہ کر آیا ہوں، میں نے اپنی امت کو دیکھا ہے، 2 نمازیں ان کے اوپر فرض تھی لیکن وہ ادا نہیں کر سکی۔ تمہاری امت تو کمزور ہے، 50 نماز کیسے ادا کرے گی؟ جاؤ جلدی سے جا کر کم کراؤ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے، کم کراتے رہے۔ وہ ساری تفصیل کو چھوڑ کر آخر کی جو بات ہے وہ میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں۔ آخر میں 5 نماز باقی رہ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ، اب مانگ رہے ہو کہ بھائی میری امت کمزور ہے، اتنی ساری نماز ادا نہیں کر سکے گی، تو 5 تم کو دی جا رہی ہے، اب جاؤ اور ادا کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے کہ چلو اب تو 5 ہی رہ گئی، اور واپس لوٹے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا وہ مجھے سنانا ہے۔ سو بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات ہی ہم کیا کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پھرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد سن لے، ہمارے یہاں لکھی ہوئی بات میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے یہاں لکھی ہوئی بات میں تبدیلی نہیں ہوتی، تم 5 پڑھنا، ہم ثواب 50 کا دیں گے۔ تم 5 پڑھنا، ہم ثواب 50 کا دیں گے۔ دیکھو یہ امت کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، وقت کی تنگی ہے۔ میں نے اس وقت جو آیت پڑھی ہے وہ اس وجہ سے میں نے پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پر احسان کیا، اسلام جیسا مذہب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن پاک میں ہے، اور دوسری جگہ پر ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے اسلام دین کو پسند کیا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ و امن والوں نے جتنے دین اس حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آئے، اور ان سب کا خلاصہ اور سب میں جو خاص اور خاص چیز تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں رکھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو عطا کیا گیا۔
بہت ساری چیزیں فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، آپ حضرات جانتے ہیں۔ اسلام کتنا مبارک اور کتنا بہترین مذہب ہے۔ اسلام کے ساری عبادتیں دیکھ لو، اسلام کی ساری عبادتیں دیکھو، ہر عبادت کیا ہے؟ بالکل سہولت والی ہوگی، آسانی والی ہوگی اور نارمل ہوگی اور طبیعت کے موافق ہوگی۔ ابھی نکاح کا مسئلہ ہے، اس میں بھی دیکھ لیجئے کہ نکاح میں کتنا سارا مبالغہ لوگوں کے یہاں ہوتا ہے، لیکن اسلام نے آسانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ ایجاب اور قبول رکھا۔ اللہ کے نام کے ساتھ دلہا قبول کرتا ہے، قبول کرایا جاتا ہے، دلہن قبول کرتی ہے، اس کا وکیل قبول کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نکاح کو معتبر مان لیا، اور اس نکاح کو کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے النکاح من سنتی قرار دے کر اپنی سنت قرار دے دی کہ نبیوں کی یہ سنت ہے۔ نہ ہے کوئی اس میں خرچ کی ضرورت ہے، نہ اس میں گانا بجانے کی ضرورت ہے، نہ ناچنے کودنے کی ضرورت ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک مہر مقرر کیا گیا، اور جو سب سے زیادہ اہم چیز اس میں مقرر کی گئی وہ ہے ولیمہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیمہ یہ سنت ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کر کے بھی بتایا، اور اس ولیمے کی تفصیلات بھی اگر آپ دیکھیں گے تو غریب بھی اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے، متوسط قسم کا آدمی بھی اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے، اور اگر کوئی بڑا سے بڑا مالدار حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسا مالک ہو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اولیم ولو بشاتین، اگر ایک بکری کاٹنا پڑے تو بکری کاٹو اور کھلاؤ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نکاح کرا دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو ولیمہ کیا، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، خبزوں و لحمن کا لفظ آتا ہے، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، خبز کے معنی نان اور لحمن کے معنی گوشت، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نان اور گوشت کھلایا۔ اور صرف اتنا نہیں بلکہ حضرت بلال کو کہا جاؤ باہر جو ملے اس کو کہو کہ ولیمے کی دعوت میں آ جاؤ، ولیمے کی دعوت کھا لو، اور سب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلایا۔ بزرگوں اور دوستو، اس وقت مجھے یہ کہنا ہے، وقت بہت کم رہ گیا ہے، جو میں نے جس وجہ سے میں نے بات شروع کی تھی وہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا ہمارے اوپر احسان کیا، دین کتنا اچھا دیا، کتاب کتنی اچھی دی، رسول کتنا اچھا دیا، احکامات کتنے آسان اور نرم اور اچھے دیے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا درجہ اور ہمارا عمل، ہمارا کام اس کے ساتھ کیسا ہے، رسول کے ساتھ کیسا ہے، قرآن کے ساتھ کیسا ہے، دین کے ساتھ کیسا ہے، اعمال کے ساتھ کیسا ہے، یہ اگر میں تفصیل سے بتانے جاؤں تو سارا وقت ختم ہو جائے گا، لیکن ہر ایک آدمی جانتا ہے کہ ہم کتنا کام کر رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں نے یہ آیت آپ حضرات کو تلاوت کر کے بتائی، اس کا شان نزول اگر آپ دیکھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ آج یہ ساری مصیبتیں آ رہی ہیں ہمارے اوپر، ساری پریشانیاں آ رہی ہیں ہمارے اوپر، ساری تکلیفیں آ رہی ہیں ہمارے اوپر، یہ تکلیفیں خود ہم نے اسلام کو چھوڑا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا ہے، اس کے بدلے میں یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ اگر آج ہم پھر سے صحیح طور پر اسلام کو اپنا لیں، ہم نے الحمدللہ، ہم سب کہتے ہیں مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، آپ سب مسلمان ہیں، لیکن مسلمان کہنا یا مسلمان ہونا ایک اور چیز ہے، اور مسلمانوں کے اوصاف، مسلمانوں کے طریقے، مسلمانوں کی چیزیں یہ اپنے اندر پیدا کرنا یہ دوسری چیز ہے۔ آج ہم نے اس چیزوں کو تو چھوڑ رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام تھا عبداللہ بن سلام، کھیت میں کام کرتے تھے، اور ان کو پتہ چلا وہاں پر کہ مدینہ منورہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، وہ کھیت سے سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے، اور جو سوال کیے وہ سوال کے جواب
صرف نبی ہی دے سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ان کے باپ بھی بڑے عالم تھے، اس لیے وہ جانتے تھے، اس لیے انہوں نے 3 سوال کیا، اور 3 سوال کے جواب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت وحی نازل ہوئی اور اسی وقت ان کو بتا دیے حضرت عبداللہ ابن سلام کو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی کہ یہ سوال کے جواب مجھے معلوم نہیں تھے، ابھی جبریل نے مجھے بتائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ آپ سچے رسول ہیں، ہاتھ پھیلائیے، میں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا ہوں، اور آپ سچے رسول ہیں۔ جس رسول کے متعلق کہا گیا کہ آخر زمانے میں ایک آنے والا ہے جو بہت بڑا رسول ہے، وہ آپ ہی ہے، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد اسی مجلس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم جو ہے نا بہت شیطان قوم ہے، ابھی جب یہ آئیں تو ان کو میرے متعلق پوچھنا کہ عبداللہ ابن سلام تمہارے اندر کیسا آدمی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک جگہ تھی، وہاں چھپ گئے، بیٹھے رہے۔ یہودیوں کو بلائے، یہودی آئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی تم میں عبداللہ ابن سلام کیسا آدمی ہے؟ سمجھ میں تو ہماری عادت ہوتی ہے ایسی، سمجھ میں ارے عبداللہ ابن سلام بہت اچھے، بہت نیک، بہت بڑے عالم، وہ بھی عالم، اس کے باپ بھی عالم، اس کا دادا بھی عالم، اس کا خاندان بھی عالم، اس کے جیسا کوئی اچھا ہے ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہودی کہہ رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن سلام بھی پیچھے پردے میں بیٹھ کر سن رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، اگر عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے لیے اچھے آدمی ہیں، بڑے عالم ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہ اگر مجھے سچا رسول مان کر مسلمان ہو جائیں تو تم مسلمان ہو جاؤ گے کہ نہیں؟ تو کہتا ہے ہو ہی نہیں سکتا نا، ہو ہی نہیں سکتا، اتنا بڑا آدمی آپ کے ہاتھ پر اسلام لیا ہے، ہم نہیں مانتے۔ اتنے میں ہی حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ بس صرف اتنا کہنا تھا کہ وہ جو قوم زندہ باد کے نعرے لگا رہی تھی، وہ اسی وقت تو بھی خراب، تیرا باپ بھی خراب، اور تو بھی خراب، اور تیرے مرد آباد کے وہی نعرے لگانے شروع کر دیے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا دیکھا یا رسول اللہ، میں نے کہا نہیں تھا کہ یہ میری قوم کیسی ہے۔ بزرگوں اور دوستو، بات تو ہے حضرت عبداللہ ابن سلام والی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ذرا اتر کر دیکھیں تو آج ہمارے اندر اور ان لوگوں کے اندر کیا فرق ہے میں نہیں سمجھ پاتا۔ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ بالکل وہی کاپی ہم کر رہے ہیں۔ خیر بہرحال حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی تھے، یہودی سے مسلمان ہو گئے۔ جو اصل بتانا تھا وہ ابھی 2-3 منٹ میں بتا کر ختم کرتا ہوں۔ مسلمان ہو گئے تو یہودیوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو پاؤں میں تکلیف تھی، جس کو آج کل کی اصطلاح میں کہتے ہیں سائٹیکا کا مرض تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے اونٹ کے گوشت کھانے کو، اونٹ کے دودھ پینے کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، منع کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے آج بھی یہودی اونٹ کا گوشت یا اونٹ کا دودھ وغیرہ نہیں پیتے۔ خیر، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے یہ سوچا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی رسول تھے اور ان کا مذہب بھی سچا تھا، ان کی دین بھی سچا تھا، ان میں اونٹ کا گوشت کھانا ضروری حرام تھا۔ اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا ضروری نہیں، اگر کوئی ساری زندگی اونٹ کا گوشت نہ کھائے تو اس کے اسلام میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ تو میں بھی یہ کرتا ہوں کہ اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں تاکہ اسلام پر بھی عمل ہو جائے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے مسلک پر بھی عمل ہو جائے۔ یہ انہوں نے طے کیا۔ بس یہ طے کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی اور بھیجا اور کہا کہ وہی لے جاؤ، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ بزرگوں اور دوستوں، وقت نہیں ہے، باقی میں یہ کہنا چاہ رہا